الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. برادران اسلام، کافی تاخیر ہو گئی. رات جہاز پر موقع پر نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے اور ابھی جہاز اسلام آباد سے لیٹ آیا. آج آپ کے سامنے ایک مخصوص عنوان پر گفتگو کرنا مقصود ہے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا کفر کی طرف سے ہر روز اس عنوان پر پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر بنیاد پرست پیدا ہو گئے ہیں. آپ ان بنیاد پرستوں کا کلا کما کریں اور اسلامی ملکوں کے سربراہوں اور اسلامی ملکوں کے ذمہ داروں کا یہ حال ہے کہ وہ بڑے معذرت خواہانہ انداز میں امریکہ، یورپ، رشیا، برطانیہ اور بڑے بڑے ممالک سے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی بنیاد پرست نہیں ہیں اور ہم بنیاد پرستوں کے ساتھی بھی نہیں ہیں. آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم بنیاد پرستی کا خاتمہ کر کے رہیں گے. اردو میں بنیاد پرست، انگلش میں فنڈامنٹلزم. اب سوال یہ ہے کہ بنیاد پرستی کیا ہے؟ بنیاد پرستی کفر کی نظر میں اسلام سے محبت کا دوسرا نام ہے. بنیاد پرستی کا لغوی معنی بنیاد والا. اگر تو بنیاد پرستی کا معنی اسلام سے محبت، اسلام کے لیے پروانوں کی طرح جان دینے کا جذبہ اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے گھر پر چھوڑ کر باہر نکلنے کا انداز، دنیا اسلام کے مظلوم افراد کے لیے میدان جہاد میں اترنے کا نام بنیاد پرستی ہے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بنیاد پرست ہیں. ہم بنیاد پرست، ہم اس بنیاد پرستی سے منکر نہیں. اگر بنیاد پرستی کا معنی دہشت گردی، تخریب کاری، لڑائی، قتل و غارت گری ہے اور بنیاد پرستی کا معنی ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، تو ہم بڑی جرأت سے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا ظالم، قاتل، سفاک امریکہ، برطانیہ، رشیا ہے. سب سے بڑے دہشت گرد دنیا میں اس وقت وہ لوگ ہیں کہ جو آنن فانن ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہنستے بستے شہروں کو اجاڑ دیتے ہیں، جن کے اپنے ملکوں میں نہ امن ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے. آج وہ ہمیں دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن ممالک میں رات کو تاریکیوں میں رات کے چھا جانے کے بعد کوئی آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا؟ یہ کبھی آپ تو امریکہ میں دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو بوسنیا میں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کا تعاون تو کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے. چیچنیا میں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے. کشمیر میں ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے. وہ دہشت گرد، وہ تخریب کار، وہ بنیاد پرست ہیں. پھر پاکستان اور دنیا اسلام میں کوئی بھی بنیاد پرست اس معنی میں. اور اگر بنیاد پرستی کا معنی یہ ہے بنیاد والے، اور میں اسی نتیجے پر پہنچاؤں، ہمیں بنیاد پرست اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم فکری طور پر بھی بنیاد والے ہیں، نسلی طور پر بھی بنیاد والے ہیں. ہمارے فکر کی بنیاد قرآن و سنت ہے،
جسے یہ پتا نہیں کہ اس کی خالہ کون تھی، کون تھا جو باپ بنا، کون تھی جو پیدا کر کے اسپتال چھوڑ گئی. یہ بے بنیادی لوگ اگر بنیاد پرستوں کو اچھا نہیں سمجھتے، تمہیں بے بنیادی مبارک، ہمیں بنیادی مبارک. ہم بنیاد والے ہیں. ہم بنیاد ہے یا نہیں ہے بنیاد؟ میری ذاتی سوچ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. آج یورپ اور امریکہ کا دورہ کریں، 50% نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں، جنہیں اپنی ماں کا پتہ نہیں. باپ کون تھا، ماں کون تھی؟ پہلے یورپ کے شناختی کارڈوں میں باپ کی جگہ پر ماں کا نام ہوتا تھا، اب ماں کا نام نہیں، تاریخ پیدائش ہوتی ہے. نام یہ ہے، تاریخ پیدائش یہ ہے، فلاں اسپتال میں ہوا. بس اگر تم بے بنیاد لوگ، اور میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ آج ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، آج ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے عام پر غوغا آرائی کرنے والے لوگ، ان کی تعداد بھی، ان کا انداز بھی ان سے مختلف نہیں ہے. جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کے نام سے، آپ کو ان میں فحاشی نظر آئے گی، بے حیائی نظر آئے گی، بدکاری نظر آئے گی اور ایش و نشاط نظر آئے گا. انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہاں نکاح ہو، یہاں آبا و اجداد کی باضابطہ طور پر شناخت ہو، یہاں قوم و قبیلے ہوں، یہاں ایک دوسرے کے بارے میں یہ احساس ہو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اگر تم بے بنیاد لوگ ہماری بنیادیں ختم کرنا چاہتے ہو، ہم حلالی ہیں، حرامیوں سے کیا دینا چاہتے ہیں؟ تم حرامی ہونے پہ ناز کرو، ہم حلالی ہونے پہ ناز کرتے ہیں. بنیاد پرست کا معنی ہے بنیاد والے. پھر آپ بنیاد پرست ہیں یا نہیں ہیں؟ ہماری بنیاد ہے یا نہیں ہے؟ ان کا حال دیکھو. گھوڑے کے بارے میں تو کہیں گے کہ نسلی ہونا چاہیے، وہ گھر کے کتے کے بارے میں تو کہیں گے نسلی ہونا چاہیے، لیکن اپنی نسل کے بارے میں کہیں گے جس کی مرضی نسل ہو، جس کی. اور وہ بے بنیادیں ہمیں کہتے ہیں بنیاد پرست، ہمیں کہتے ہیں بنیاد پرست. ٹھیک ہے، ہم بنیاد پرست ہیں. جس کی بنیاد نہیں ہوتی وہ سرسبز و شاداب نہیں ہوتا. جس کی بنیاد نہیں ہوتی اس کی تعمیر نہیں ہوتی. جس کے پاؤں نہیں ہوتے اس کا وجود کھڑا نہیں ہوتا. جس قوم کی بنیاد نہ ہو اس قوم کی تعمیر نہیں. جس قوم کی بنیاد نہ ہو وہ قوم سرسبز و شاداب نہیں. ہماری نسلی بنیاد بھی ہے، ہماری فکری بنیاد بھی ہے. آج دنیا کفر کو تکلیف یہ ہے کہ کہیں ان کی سوکھی ہوئی بنیاد ہری نہ ہو جائے، کہیں ان کے ہٹے ہوئے پاؤں آگے نہ بڑھ جائیں، کہیں یہ اپنی اسلامی بنیادوں پر اسی طرح کھڑے نہ ہو جائیں جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنی جماعت کو اسلامی بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا. پیغمبر کی بنیاد پر فراہم کردہ جماعت جب کھڑی ہو گئی تھی تو دنیا میں نہ روم رہا تھا، ایران رہا تھا، نہ پرتگال سے لے کر روما کی سلطنت تک کوئی چیز نہیں تھی. دنیا کو چاہتی ہے تیری بنیاد کٹ جائے، تیرا نظریہ ختم ہو جائے، تیری سوچ ختم ہو جائے تاکہ تجھے غلام کے پھندے میں پھنسایا جا سکے. اس لیے آج کیا ہو رہا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ بنیاد فکری بنیاد، روحانی بنیاد مسلمانوں کی مضبوط ہے. مسلمانوں کی ہماری نسلی بنیاد بھی محفوظ اور ہماری فکری بنیاد بھی محفوظ بھی مضبوط بھی. نسلی بنیاد کا تو یہ عالم ہے. آپ جوان والوں سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ ہم کس کی نسل ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد آگے 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 ہم کیا تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم کتوں کی نسل ہیں. جاپانی قوم کا ان کا یہ شعار ہے، جاپانی قوم کے ذہن میں یہ تخیل ہے، ان کی سوچ اور عقیدہ ہے کہ انسان کتے سے ترقی کرتا کرتا بنا ہے. کیونکہ کتے میں بھی لالچ ہے، انسان میں بھی لالچ ہے. تو کتے سے ترقی کرتے کرتے ہم انسان بنے. سوال یہ ہے کہ آج ترقی کا زمانہ ہے، آج تو کوئی کتا میں انسان بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی اس دور میں کوئی کتا انسان بنتا آپ کو نظر آیا؟ تو آج کے کتوں کو کیا ہو گیا کہ یہ انسان نہیں بنتے؟ آج تو انسان کتے بن رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ آج انسان کتے بن رہے ہیں، کتے انسان نہیں بنے. تو جب آج کے کتے انسان نہیں بن رہے تو کل کے کتے انسان کیسے بن گئے تھے؟ کچھ کہتے ہیں ہم بندروں
جانوروں کی اولاد ہیں، ہم بن مانس کی اولاد ہیں، ہم ریچھوں کی اولاد ہیں، کچھ علاقے وہ کہتے ہیں ہم درختوں کی اولاد ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم پہاڑوں کی اولاد ہیں، ان سے کچھ کہتے ہیں ہم مچھلیوں کی اولاد ہیں۔ جس بارے میں بھی کہو، آج مچھلیاں انسان کیوں نہیں بنتی، آج درخت انسان کیوں نہیں بنتے، آج بندر انسان کیوں نہیں بنتے، آج رچھ انسان کیوں نہیں بنتے، پچھلے بن گئے اب کیوں نہیں بنتے؟ لیکن یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ اب انسان شرماتا ہے کہ اپنی بنیاد بتائے، اس لیے وہ کہتا ہے میری کوئی بنیاد، اس لیے کفر کہتا ہے ہماری کوئی بنیاد۔ تم شرماؤ کہ تمہارے خیال کے مطابق تمہاری بنیاد کتے ہیں، تمہاری بنیاد بندر ہیں، تمہاری بنیاد خنزیر ہے، مگر میں نہیں شرماتا کہ میری بنیاد وہ آدم ہے جسے رب نے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ میں آدم کا بیٹا ہوں، میں اس کے اولاد ہوں کہ جس کو پیدا کرنے والے نے فرمایا انما وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ رب کی ذات وہ ذات ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے، کہتی ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ زمین بنے بن جاتی ہے، آسمان بنے بن جاتے ہیں، پہاڑ بنے بن جاتے ہیں، درخت چاہے بن جاتے ہیں، پانی بنے بن جاتے ہیں، ہر چیز اس نے کہا ہو جا، وہ ہوتی گئی۔ جب آدم کے بنانے کی باری آئی تو اس نے کہا ایسے ہی کن کہہ کے نہیں، آدم کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر اپنی قدرت والے ہاتھوں سے کبھی ناک بنایا، کبھی آنکھ بنائی، کبھی کان بنایا، کبھی زبان بنائی۔ خلقت بیدیا، آدم کو میں نے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ ہم بنیاد والے ہیں، ہم اور انہیں اچھے نہیں لگتے بنیاد والے۔ بھئی کتوں کو بھی کبھی انسان اچھے لگے؟ نہیں سمجھے؟ بھئی اگر کتوں کو انسان اچھے نہیں لگے تو کتوں کی اولاد کو انسان کی اولاد بھی اچھی کوئی نئی بات نہیں۔ بے بنیادوں کو بنیاد والے اچھے نہیں لگتے۔ ہماری فکری بنیاد ہے۔ میں بات جہاں لا رہا ہوں وہ آگے بات ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اپنی بات کی ایک بیس بنیاد باندھی ہے۔ کوئی بات بغیر بنیاد کے ویلیو، کوئی عمارت بغیر بنیاد کے ویلیو، کوئی درخت بغیر جڑ کے ویلیو نہیں رکھتا، لیکن انسان بغیر بنیاد کے ویلیو رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنیاد پرست، بنیاد پرست، ہم بنیاد پرست ہیں، ہم نسلی طور پر بھی بنیاد پرست ہیں اور ہم فکری طور پر بھی بنیاد پرست ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں فکر ہی نہیں، فکر یہ ہے بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، یہ سب ایک جیسی ہیں، بیوی ہو، یہ سب ایک جیسی ہیں۔ فکری بنیاد کیا ہے؟ جو تیرے جی میں آئے کر، تیرے جی میں آئے ماں سے شادی کر۔ تو آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ اب بے بنیادوں نے یہاں تک قانون بنا دیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ اگر تم ایسے ہی بے بنیاد ہمیں بنانا چاہتے ہو تو ہم ایسے بے غیرت اور بے حیا اور بے بنیاد بننے کے لیے تیار ہے؟ تیار ہے نہیں۔ ہم بے نہیں ہیں، ہم بے نام نہیں ہیں، بے حیا نہیں ہیں، بے حیا نہیں ہیں، بے نام نہیں ہیں، بے بنیاد نہیں ہیں، بے عقل نہیں ہیں، بے مذہب نہیں ہیں، بے عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، عقل ہے، شریعت ہے، نسل ہے، بنیاد ہے۔ ہم بے نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ بے کا معنی ہے کہ کچھ نہیں، بے کا معنی ہے بے بنیاد کے بنیاد نہیں، بے عقل کے عقل، بے مذہب کے مذہب، بے اولاد کے اولاد ہے، بے بنیاد بنیاد ہماری ہر چیز ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس بنیاد بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، شریعت بھی نہیں، ضابطہ بھی نہیں، قانون بھی نہیں، تو اسی لیے مردوں کی مردوں سے شادی کے قانون بن گئے۔ یہ تو ہو گئے تہذیب یافتہ، اور جنہوں نے انسانیت کو انسانیت کے سبق سکھائے وہ ہو گئے بنیاد پرست، وہ ہو گئے بنیاد پرست۔ ڈر یہ نہیں، بے بنیادوں کو ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی بنیادیں سوکھ گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، جن کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں، جن کی جڑیں سوکھ گئی ہیں، یہ بھی ہماری طرح جڑ کٹے ہو جائیں، یہ بھی ہماری طرح بے بنیاد ہو جائیں۔ جب کسی درخت کی جڑ کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتا ہے تو جل جاتا ہے، جب کسی قوم کی جڑ کٹ جاتی ہے
نسلی بنیاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، فکری بنیاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام اس انسان کی نسلی بنیاد کی بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس لیے اسلام نہ متے دی اجازت دیندا ہے تے نہ زنا دی اجازت دیندا ہے کہ متے نال بھی انسانی بنیاد وچ خلل پیدا ہوندا ہے تے زنا نال بھی انسانی بنیاد وچ وہ کہتا ہے ایک نکاح ہے اور یہ شرائط ہیں، یہ رشتے ہیں، یہ ایجاب و قبول ہے، یہ گواہ ہیں، یہ پوری برات ہے، ان کے سامنے عہد و پیمان ہوگا، انہیں پتا چلے گا کہ یہ خامت بنے، یہ بیوی بنی ہے، پھر اولاد ہوگی تو حال کی ہوگی، بنیاد والی ہوگی، بنیاد والی ہوگی۔ وہ انسان کی نسلی بنیادوں کی اور فکری بنیادوں کی حفاظت کرتا ہے کہ جیڑا کچھ تیری مرضی چاہے وہ دین نہیں، جو تیری سمجھ میں آئے وہ شریعت نہیں، جو تیری عقل میں آئے وہ تیرے فائدے میں نہیں، نفع نقصان کو جاننے والا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری نظری کو جاننے والا وہ ہے جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ تیرے وجود کو بھی جانتا ہے، اس لیے کامیابی کے راہ وہ بتلائے گا، کامرانی کے انداز وہ سکھائے گا، عبادت کے طریقے وہ بتلائے گا۔ اسی طرح چل، اپنی مرضی چھوڑ، رب کی مرضی اختیار کر، رسول کی سنت کی پیروی کر۔ رب رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام مسلمان کو اس طرح جکڑ دیتا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے ہی چلنا ہے۔ اب لوگوں کی حالت دیکھو، نہ مانے تو رب رسول کا قانون نہ مانے، مانے تو اپنے جیسے بندوں کا قانون مان لے۔ وہ کہتے ہیں جی ان ملکوں میں قانون بڑا ہے۔ سب سے پہلی بات جی یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے، ہم رب کی بات مانیں، ہم رسول کی بات مانیں، ہم اپنی مرضی نہ کریں، ہم اپنی مرضی نہ کریں۔ جی جو قانون جو مذہب جو دھرم ہماری مرضی پر پابندی لگاتا ہے، ہم اس دھرم کو تو ہم ان سے پہلا سوال کریں گے، آپ کے ملک کا جو قانون ہے، آپ کے ملک کا جو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے خلاف کروں تو مجھے اجازت ہے؟ آپ کی اس سوسائٹی میں، آپ کے اس دفتر میں جو ضابطہ ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اسے نہ مانوں، اس کی اجازت ہے؟ آپ کی اس کمپنی میں جو ضابطہ ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اسے نہ مانوں کہ چند لوگوں کا بنایا ہے، چند انسانوں کا بنایا ہے، چند ذمہ داروں کا بنایا ہے، کیا مجھے اجازت ملے گی؟ تو کہیں گے نہیں، چند انسانوں نے، چند لوگوں نے، چند افراد نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ تو پھر سنو، انسانوں کے ضابطوں کی پابندی کرنے والوں، ہم انسانوں کے ضابطے نہیں مانتے، ہم انسانوں کے خالق کے ضابطے مانتے ہیں، ہم انسانوں کے خالق کے ضابطے مانتے ہیں۔ تو اسلام انسان کی نسل کی بھی حفاظت کرتا ہے اور انسان کے فکر کی بھی، وہ نسل کی بھی حفاظت کرتا ہے اور فکر کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ جو مسلمان ہے اس کی نسل بھی محفوظ، اس کا دین بھی محفوظ، اور جب تک مسلمان محفوظ نسل اور محفوظ دین کے ساتھ زندہ ہے وہ بے دینوں اور بے نسل کے مقابلے میں نیچا نہیں ہو سکتا، نیچا۔ اب جب آپ نیچا نہیں ہو سکتے تو آپ کے لیے اب بے بنیادوں کے دو منصوبے ہیں۔ ہر بنیاد والے دیندار اسلام پسند کے لیے لا دین بے بنیاد کے دو منصوبے عالمی سطح پر۔ پہلی بات کہ انہیں بے دین کرو، بے بنیاد کرو، بے مذہب کرو، بے نسل کرو۔ اس کے لیے ویسیآر، ڈیسنٹینا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو فضائی ہیں، اور اس کے لیے بے نظیر بھٹو اور چودھری الطاف وہ چیزیں ہیں جو کالے انگریز ہیں، نہیں سمجھے؟ وہاں سے بیٹھ کر یہ بھیجا، یہاں سے آپ ہی میں سے کچھ بے بنیادوں کو کھڑا کیا، شاباش، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس قوم کو بے بنیاد کرو، اس قوم کو بے نسل کرو،
شریعت سے دور کرو، ریسرچ کرو کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب جب تک بنیاد پہ لانے والے، دین کی بات بتانے والے، دین کا علم سکھانے والے اور دین کی باتیں سکھانے والے جب تک مسجد ہے، جب تک مدرسہ ہے، جب تک خانقاہ ہے، اس قوم کو کوئی بے بنیاد نہیں کر سکتا۔ یہ بھٹک بھی جائے گی تو مسجد راہ پہ آئے گی، یہ دور بھی چلی جائے گی، مدرسہ نہیں لائے گا، یہ لا علم ہوگی وہ عالم بنا دے گی، یہ جہل ہوگی وہ فاضل بنا دے گی، یہ بے غیرت ہوگی وہ غیرت مند بنا دے گی، اس میں بے حیائی آئے گی وہ حیا سکھائے گی، یہ کفر کی طرف جائے گی وہ ایمان کی طرف بلائے گی۔ اس لیے مسجد محراب پہ پابندی لگا دو، مدرسوں کو تالے لگا دو، مدرسوں کو۔ تو پھر حالت یہ ہے ہمارے لوگوں کی، ان بے بنیادوں کے نمائندوں کی۔ مدرسوں کا آڈٹ کراؤ، مسیتوں کا حساب چیک کراؤ۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے خزانے کا حساب چیک کراؤ۔ تسی پیسے دیتے ہو مسجد حق نواز شہید نو؟ اگر کسی گورنمنٹ نے مولانا حق نواز کے مدرسہ محمودیہ کو اور اس مسجد حق نواز کے محتمم کو کوئی پیسہ دیا ہے، وہ حساب لے لے، نہیں دیا تو کیا حساب؟ جو عوام پیسہ دیتی ہے وہ عوام حساب دیتی ہے، وہ پیسہ دیتی تب ہے اگر اسے اعتماد ہے، جسے پیسہ دیتے ہو اس کا حساب لو، جو نہیں دیتے حساب نہیں، جوتے دکھائیں گے۔ اور کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ تم حساب کتاب چیک کراؤ، تم مہران بینک کا اسکینڈل چیک کراؤ، تم اپنی مرسڈیز گاڑیوں کے اسکینڈل چیک کراؤ، تم غیر ملکی منصوبوں سے جو کمیشن وصول کیے وہ حساب چیک کراؤ۔ پہلی حکومت بھی حساب چیک کرائے، موجودہ حکومت بھی حساب چیک کرائے۔ کیوں کہ پیسہ ہمارا ہے، ٹیکس ہمارا ہے، پیسہ ہمارے کے بل بوتے پر یہ خزانہ بھرا، ہم تمہیں دیتے ہیں، تم عیش کرتے ہو، حساب چیک تمہیں کرانا ہوگا، حساب چیک نہیں کرانا ہوگا۔ کیا خیال آپ کا؟ اور یار جب تک آدھی رہے پھر روے تے شیر بن کے ہے، روے تے شیر بن کے، اور شیر بن کے وہی رہ سکتا ہے جس کی دال میں کالا کالا، جس میں مفاد کی سیاست۔ یاد رکھو جو مفاد کی سیاست دے گا وہ جہاں بھی کرے گا، مفاد پرست کی سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سیاست پر آنچ نہ آئے، ساری دنیا دشمن ہو جائے، اگر تیری ذات سونا ہے تجھے کوئی پیتل نہیں بنا سکتا۔ اور جدن پتر دی ملاوٹ ہو گئی پھر تینوں سونا کوئی نہیں کہندا، پھر تینوں سونا۔ اس لیے مفاد پرست سیاست، یہ سیاست دان آج یہ کہتے ہیں، یعنی کہ میں چھاجتے بولے نہ کی کہتے ہیں، چھاجتے بولے چھاننی بولے، میں کہنا چھاجنی کیوں بولے، وہ بھی سراخ نے بولے تے وہ بولے جڑا ہیرا ہوئے وہ بولے، تاکہ اس کی طرف عجیب بات ہے۔ دودھ کو کہتے ہیں کہ تم ملاوٹ والا کیوں نہیں؟ ملاوٹ والی مخلوق بے ملاوٹوں کو کہتی ہے تھوڑے اندر ملاوٹ کیوں نہیں آئی ہلے تک؟ بے بنیادے بنیادوں کو کہتے ہیں تم بے بنیادے کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں سمجھے؟ اسی ملاوٹ کی پیداوار ہے، تسی کیوں نہیں ہوئے؟ اور یہ کہتے ہیں جی ہم ہو جائیں گے، یہ کہتے ہیں ہم بے کیوں ہو گئے؟ کہتے ترقی کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو وہ کہتے ہیں۔ بھائی اس والی ترقی تو منصوبہ بندی پھر کیا ہوئی؟ پھر محکمہ منصوبہ بندی تو فیل ہو گیا اگر وہ ترقی کرنی ہے۔ ترقی کرنی ہے جی، ترقی کرنی ہے، وہ انداز اپنا کے دیو جی ترقی، عوام لینا کھڑے کر کے گھی لینا، چینی دینی ہے، سودا دینا، ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی ہے۔ عوام سارا دن لین میں کھڑی رہے، وہ لین میں کھڑے ہو کر گھی لے، مائیں بہنیں بیٹیاں لینوں میں کھڑی ہو۔ بھٹو خاندان کی روایت رہی ہے، جب اس کے پاس حکومت آئی ہے اس نے قوم کو اپنا رعایا سمجھ کر لینوں میں کھڑا کیا ہے۔
ملتی تھی، سوجی ملتی تھی، اس کی بیٹی کا دور بھی یاد آ گیا، جب لینوں میں سوجی اور چینی اور گھی اور باقی سودے ملتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا نام ترقی ہے تو تنزلی کیا ہوگی؟ اس کا نام ترقی ہے تو تنزلی کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے لیے میں آج ایک خاص طور پر جو دیہاتوں کے لوگ ہیں، ہماری شروع سے خواہش رہی ہے کہ ہم ایک ایسی جماعت کے نمائندہ ہیں جس جماعت کی پوری 9 سالہ تاریخ دنیا کے سامنے دودھ کی طرح، سونے کی طرح چمکتی ہوئی ہے، ورنہ کس کا جی نہیں چاہتا وہ بھی اپنی گاڑیوں میں، کاروں میں، بنگلوں میں عیش و آرام کرے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حق نواز شہید کے اس مسلح اور محراب پہ کھڑا ہونے والا اگر مفاد کی سیاست کرے گا، اس کی ذات کو تو فائدہ ہوگا، سیاست کو علیحدہ رکھتے ہوئے میں آپ سے عرض کروں، میں پھر کہتا ہوں جو مفاد کرے گا اس کا بیڑا غرق جائے گا، میں بھی کروں گا تو نہیں بچ سکوں گا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری خواہش یہ ہے کہ ہم عملی طور پر بھی، اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی، حکومت کی مخالفت میں رہتے ہوئے بھی، حق گوئی کا انداز اپناتے ہوئے بھی عوام کی ایسی خدمت کریں کہ باقی پورے پاکستان میں ہم مثال کے طور پر اسے پیش کر سکیں۔ اس عنوان پر میں نے اپنی گرانٹیں 50 لاکھ روپے کی، بجائے اس کے کہ ایک ایک نالی بنواتا، بجائے اس کے کہ ایک ایک روڈ بناتا، ہم نے اپنی گرانٹیں ایسے اداروں کو دی کہ ہم نے 25 لاکھ، میں نے 25 لاکھ ابھی نے 50 ہم نے دیا، 1.5 کروڑ انہوں نے دیا، 4 کروڑ کے ماسٹر پلان کا ایک منصوبہ بنایا تاکہ پورے شہر کے سیور کے نظام کو اس منصوبے پر عمل شروع ہونا تھا، جس کے لیے اسی ہفتے میں ہم نے اپنی گرانٹ دے ہم نے یہ ملائے، پھر 50 ہم نے کمشنر سے لیا، اسی طرح ڈی سی سے لیا، ضلع کونسل سے لیا، اس 2 کروڑ کے ذریعے شہر پارک، کھیلوں کے میدان اور شہر سے باہر اس ڈویژن سب سے بڑا پارک تعمیر کرنے کے لیے ہم نے یہ فنڈ وہاں رکھا ہے۔ اگر ہمارے 4 آنے سے روپیہ کسی اور طرف سے آتا ہے اور شہر کا کام ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کام ہے، یہ برا نہیں۔ دیہاتوں میں جہاں تک بجلی ہے، آپ جائیں، دعویٰ ہے پورے ضلع جنگ کے باقی 4 MNO نے مل کر اپنے حلقوں میں اتنی بجلی نہیں دی ہوگی جتنی میں اکیلے نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنے دیہاتوں میں دی ہے۔ اور اب بھی میرا یہی اعلان ہے کہ اس سال بھی انشاءاللہ 1 کروڑ سے زیادہ روپے کی بجلی دیہاتوں میں دی جائے گی۔ دیہات والے ساتھیوں سے پہلے شہر والوں کے لیے آئندہ ابھی زیادہ بات نہیں کرتا تاکہ اس بیچارے کا تختہ ہی نہ الٹ جائے، ہے اتنا ہے، ان سے بڑی 1 گھنٹہ تک بات ہوئی، مجھے دیہاتوں سے ہر موضع سے درمیانے درجے کے چھوٹے درجے کے 2-2, 4-4 ذمہ دار اپنے نام دیں، اور انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہم یہ نام وہاں دیں گے۔ آئندہ ہفتے 1.5 میں ٹیمیں آپ کے پاس آئیں گی، آپ کو بینکوں میں جا کر قرضہ لینے کی، آپ کو مصنوعی ملاوٹ شدہ دوائیاں خریدنے کی، آپ کو ملاوٹ شدہ سپرے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بلا معاوضہ آپ کے گھروں پر آئیں گے، آپ کے پرمٹ کا مسئلہ ہو، آپ کے کھاد کا مسئلہ ہو، سپرے کا مسئلہ ہو، دوائی کا مسئلہ ہو، اور آپ کے بیج کا مسئلہ ہو، وہ لا کر آپ کے گھر دیں، آپ ان کے مشورے سے اپنی فصلوں کو کاشت کیجیے۔ اگر آپ کی پیداوار میں 1.5 گنا اضافہ ہو تو آپ اس قرض کو پیداوار اٹھانے کے بعد قسطوں میں واپس کریں، قسطوں میں واپس کریں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے ہماری فصلیں جو سونا اگلتی ہیں اس میں 1.5 گنا، اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوگا جب ہر چیز آپ کو ملاوٹ سے پاک آپ کے گھر میں حکومتی اداروں کے ذمہ داروں کی طرف سے ملے گی، آپ کے پاس آ کر آپ کو بتلائیں گے یہ زمین اس چیز کے قابل ہے، آپ یہاں ہوں، بے روزگاروں کے لیے شہد ہے، مچھلی فارم ہے، یا گائے ہیں، یا بھینسیں ہیں، یا بکریاں ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو چیزیں آپ کے لیے مستقبل میں انشاءاللہ ایک بڑے ہی پائیدار اور خوشحالی کا سبب بنے گی۔ اس لیے میری تمام جو کاشتکار بھائی ہیں ان سے میری التماس ہے وہ اپنے اپنے موضع سے 2-2, 4-4 نام، اپنے رقبے کی تفصیلات اسی ہفتے دیں۔